ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام رسول صلی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں ایک جنتی پھل تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ پھل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا اور عرض کیا کہ آپ اس جنتی پھل کو کھا لیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم اور جبریل امین کی تعمیل میں وہ پھل کھا لیا۔ اس پھل کی خوشبو اتنی دلنشیں اور لاجواب تھی کہ ایسی مہک آپ نے اس سے پہلے دنیا میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہو گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر سے حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ، اس مرتبہ بھی آپ کی ایک صاحبزادی کی ولادت ہوگی، جو صاحبزادی ہوگی جہان کی سردار اور تمام خواتین میں افضل۔ یہ خوشخبری سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے خوش نصیب خدیجہ، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے مجھے علم ہوا ہے کہ اس مرتبہ بھی تمہارے پیٹ میں ایک صاحبزادی ہے جو ہوگی عابدہ، بہترین اخلاق کی مالک اور مسلم جہان کی سب سے افضل مثال۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب والدہ کے پیٹ میں تھیں تو امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ صرف جس دن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کی گود میں تشریف لانے والی تھیں، اس دن اچانک درد ذا کا احساس شروع ہوا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں مدد کرنے کے لیے کوئی خاتون موجود نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بالکل تنہا تھی۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لونڈی کو اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا تاکہ وہ حاضر ہو کر ان کی مدد کر سکیں۔ جب لونڈی ان کے پاس جا کر یہ بات بتائی تو رشتہ داروں نے آنے والی مصیبت کی خبر جانتے ہوئے بھی کوئی مدد کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے درد ذا کی اس مشکل گھڑی میں بھی ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آیا۔ انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھیجی ہوئی لونڈی سے کہہ دیا، عرب جہان کے بہت سے مالدار اور پڑھے لکھے نوجوان خدیجہ سے شادی کے لیے امیدوار تھے، مگر خدیجہ نے سبھی نوجوانوں کے پیغام ٹھکرا دیے اور آخر میں ایک ان پڑھ، غریب، بے سہارا نوجوان محمد کو اپنا شوہر بنا لیا۔ اس کام کے ذریعے اس نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی۔ اس کے علاوہ پھر سے اس ان پڑھ نوجوان محمد کے نئے دین کو قبول کر کے ہمیں دوبارہ ذلیل کیا ہے۔ ایسی حالت میں اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں رہ سکتا۔ پھر لونڈی واپس خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور ساری بات سچ سچ بیان کر دی۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس مصیبت کے وقت صرف اللہ تعالی ہی مدد کر سکتے ہیں، اس کے سوا اور کوئی مددگار نہیں۔ وہ چاہیں تو ایک لمحے میں مصیبت سے بچا سکتے ہیں اور چاہیں تو مصیبت کے بے حد گہرے گڈھے میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہی سب سوچ رہی تھیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھر بے مثال نور سے منور ہو گیا ہے۔ غور سے دیکھا تو انہوں نے پایا کہ 4 نورانی خواتین کھڑی ہیں۔ انہیں دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے گھبرا کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ یہاں کس لیے تشریف لائی ہیں؟ تب ان میں سے ایک نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، امی جان، آپ کو کوئی خوف نہیں، آپ جس اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی تھیں، ہم اسی کے حکم سے آپ کی مدد کرنے آئے ہیں۔ میرا نام حوا ہے۔ پھر دوسری خاتون نے تعارف کراتے ہوئے کہا، میں بھی آپ کی خدمت کے لیے ہی آئی ہوں، میں مصر کے بادشاہ فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ ایک اور نے کہا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان مریم بنت عمران ہوں۔ سب سے آخر میں چوتھی خاتون نے کہا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم ہوں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی مدد کرنے آئے ہیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مشکل وقت میں مددگار عورتوں کو اپنے پاس دیکھا تو ان کے دل کو بڑی راحت ملی اور وہ بہت خوش ہوئیں۔ پھر نبوت کے 5ویں سال 20 جمادی الاخر جمعے کی صبح عرب کی سرزمین کو روشن کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ ان کا چہرہ اتنا پاک، اتنا نورانی اور اتنا پیارا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے جنت کی کوئی روشنی دھرتی پر اتر آئی ہو۔ انہیں دیکھ کر ہر دل خوش ہو جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن ہی سے اپنے والد سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عادتوں کو اپنایا۔
اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی خوبیاں اور اعلیٰ اخلاق ان کی زندگی میں صاف دکھائی دیتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ جب میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتی تھیں تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں، کیونکہ ان کے بہترین کردار اور عادتوں کی جھلک مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں صاف نظر آتی تھی۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں اچانک ایک سرکش قریشی نے ان کا راستہ روک لیا۔ صرف راستہ ہی نہیں روکا بلکہ بدزبانی کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ کہنے لگا۔ حد تو تب ہو گئی جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی اور دھول پھینک دی، لیکن رحمت عالم، انسانیت کے سب سے بڑے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کیا اور خاموشی سے کھڑے رہے۔ اسی دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پہنچی۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر وہ خود کو روک نہ سکی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے والد کے سر سے دھول جھاڑی اور اس ظالم قریشی سے کہا، کیا تم لوگ انسان ہو یا نہیں؟ کیا تمہارے دل میں ذرا بھی رحم نہیں؟ میرے ابا نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم ان کے ساتھ ایسا برا سلوک کر رہے ہو؟ ایک بہادر اور نیک سیرت بیٹی کی یہ بات سن کر وہ سرکش قریشی شرمندہ ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے۔ اسی وقت کچھ سرکش اور خدا سے بغاوت کرنے والے قریش تھوڑی دور کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ کہہ رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے میں گئے، اسی وقت ان ظالم قریشوں نے ایک اونٹ کی اوجری لا کر آپ کے سر مبارک پر رکھ دی۔ ایک لمحے میں آپ کا جسم اور لباس ناپاک ہو گیا۔ اوجری کے بوجھ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح بھی سر مبارک نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر قریش کہے لگانے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ خبر ملی تو وہ فوراً وہاں پہنچ گئیں اور اپنے والد کے اس حال کو دیکھ کر وہ خود کو قابو میں نہیں رکھ سکیں۔ انہوں نے فوراً آنسو پونچھتے پونچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے اوجری کو ہٹا دیا۔ اوجری ہٹا دینے کے بعد بھی وہ دل کا دبا ہوا غصہ دور نہیں کر پائیں، بلکہ اپنے والد کے پاس ہی کھڑی ہو کر سخت لفظوں میں انہیں ملامت کرنے لگیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملامت بھری باتیں سن کر وہ خدا سے باغی کافر شرمندہ ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح تاریخی جنگ احد کے دوران کافروں نے پتھر مار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ پتھر کی چوٹ سے آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی جنگ میں زخمی ہونے کی خبر سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے چین ہو گئی۔ اسی لمحے انہوں نے اپنے شیر اخوار بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھ کر کچھ مسلم خواتین کے ساتھ میدان احد میں حاضر ہوئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان احد میں پہنچ کر دیکھا کہ ان کے ابا جان کے دانت مبارک اور پیشانی مبارک سے خون بہہ رہا ہے۔ بے ہوش ہو کر وہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا دل کو چھو لینے والا منظر دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ان کی دونوں آنکھوں سے جھر جھر پانی بہہ کر سینہ بھیگ گیا۔ اسلام کے بہادر سپاہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ڈھال میں پانی بھر کر لائے۔ اسی پانی سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ابا جان کے زخم کو دھویا اور سوکھی چٹائی جلا کر زخم والی جگہ پر مرہم لگا دیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں جہاں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی میں والدین کی کوئی مصیبت دیکھی تو خود کو قابو میں نہیں رکھ سکی۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جگر کے ٹکڑے بیٹی سے بے حد محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے، میری جگر کا ٹکڑا، میری آنکھ کی پتلی حضرت فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ جس شخص نے اسے ناراض کیا، یاد رکھو اس نے مجھے تکلیف دی اور میرے ساتھ تعلق بگاڑا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ کی دلاری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کے ایک گچھے بال کی عزت لے کر بھی اگر میں پیدا ہوتی تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہنوں کی شادی ہو جانے کے بعد والدین کے گھر میں صرف فاطمہ ہی تھیں پیار محبت کی حقدار۔ ماں باپ دونوں کا پیار محبت پا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی سے زندگی گزارنے لگی، مگر ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی۔
کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گئیں۔ ایک طرف بڑھاپا، دوسری طرف طرح طرح کی بیماریاں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کا جسم کمزور ہوتا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہیں کر پا رہی تھیں، اس لیے ہمیشہ غمگین رہتیں اور آنسو بھری آواز میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، اے اللہ، میں زندگی کے آخری مقام پر آ گئی ہوں، مجھے اپنی زندگی کا کوئی ملال نہیں۔ میرا افسوس صرف یہ ہے کہ زندگی کے آخری لمحوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خدمت کے موقع سے محروم ہو گئیں۔ میری جیسی بدنصیب عورت اس دنیا میں اور نہیں ملے گی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جذبات بھری آنسو بھری آواز میں یہ باتیں سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے دل کے چھپے ہوئے درد کو سمجھ گئیں۔ اس لیے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں سے کہا، امی جان، آپ فکر نہ کریں، آپ کی جگہ میں فاطمہ ہمیشہ ابا جان کی خدمت اور دیکھ بھال کروں گی۔ میری جان رہتے ابا جان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ موت کی راہ پر چلنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی کی بات سن کر بے حد خوش ہوئیں۔ مسکراتے ہوئے بیٹی سے فرمایا، اے فاطمہ، تم میری جان ہو، اس دنیا سے میں چلی جانے کے بعد کوئی غم نہیں کرنا، بلکہ میری مغفرت کے لیے ہمیشہ دعا کرنا۔ مگر تم سے میری خاص گزارش یہ ہے کہ میری موت کے بعد تمہارے ابا جان کی خدمت اور دیکھ بھال کی ذمہ داری تم اپنے اوپر لو۔ یاد رکھنا، تمہارے ابا کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گی تو اس دنیا اور آخرت میں تمہارا بھلا ہوگا۔ میں رحمان الرحیم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں تمہارے والد کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے، اور ان کی خدمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں تمام انسانیت میں سب سے افضل مقام عطا فرمائے۔ تمہارا نام و نیک یوں قائم رہے کہ دنیا کی چھاتی پر ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت صرف 11 سال تھی جب ان کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ودا ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو قابو میں نہیں رکھ سکے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو۔ ادھر ماں سے بچھڑی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ غم کی ماری بالکل ٹوٹ گئیں، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس بیٹی سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتی تھیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ماں سے جان سے زیادہ محبت کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں کو یاد کر کے آنسو بھری آواز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ابا جان، جب بھی مجھے امی جان کی یاد آتی ہے تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھ کر دیکھیے میری امی جان کیسی ہیں۔ ماں سے بچھڑی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ لاڈلی بیٹی کو جذبات بھری آواز میں پیار سے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ، تمہاری ماں جیسی ماں اس دنیا میں کتنی ہے؟ تم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ رحمان الرحیم اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہاری ماں کو چین سے رکھا ہے۔ تم ان کے لیے کوئی غم مت کرو، بلکہ ہمیشہ ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نکاح کے پیغامات آنے شروع ہو گئے۔ دور دور سے پڑھے لکھے، مالدار، خوبصورت نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، جگر کے ٹکڑے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کے رشتے میں باندھنے کے لیے بے صبری سے پیغام بھیجنے لگے۔ یہاں تک کہ انصار اور مہاجر صحابہ نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی جواب دیے بنا خاموش رہے۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کے لیے درخواست کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کا مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے پاس ایک گھوڑا اور ایک زرہ بختر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ کے لیے ضرور گھوڑا چاہیے، اس لیے تم زرہ بختر بیچ سکتے ہو۔ یہ حکم پا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ادب سے وہاں سے رخصت ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی مناسب خریدار نہ ملنے پر زرہ لے کر اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سمیت اور بھی کئی صحابہ موجود تھے۔
तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हाजिर सहाबा की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, तुम में से कोई ऐसा है क्या जो मुनासिब कीमत देकर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये ज़रा बख्तर ख़रीद सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते ही बिना किसी देर के हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं 480 दिरहम कीमत देकर ये ज़रा ख़रीदना चाहता हूँ। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रा हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दे दी। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दिल की खुशी से नक़द 480 दिरहम देकर ज़रा ख़रीद ली और ये रकम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रकम लेकर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दे दी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह का खुतबा पढ़ा। खुतबा ख़त्म करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिर मेहमान सहाबा की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, तुम सब जान लो और गवाह रहो कि मैं 480 दिरहम मेहर के बदले अली इब्ने अबू तालिब के साथ अपनी बेटी फ़ातिमा का निकाह कर रहा हूँ। इसके बाद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करते हुए फरमाया, मैं अपनी बेटी फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा को 480 दिरहम मेहर के बदले तुमसे निकाह कर रहा हूँ, क्या तुम्हें ये मंजूर है। तब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर कबूल कर लिया। मुबारक निकाह की रस्म पूरी होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे दामाद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने हुजरे में ले गए। चूँकि अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का अपना कोई घर नहीं था, इसलिए फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद के घर में ही रहीं। शादी के बाद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का अकेले अकेले रहना और बर्दाश्त नहीं हुआ। एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को हमेशा अपने पास रखने की ख्वाहिश की, मगर उन्हें लेकर कहाँ रखे। उनका तो कोई घर बार नहीं था, वो खुद दूसरे के घर में रहते थे। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद ही मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। जब खुद ही नहीं चल पाते तो दूसरे की जिम्मेदारी कैसे उठाएं। उनका हाल ये था कि एक वक्त खाना खाते और 3 वक्त पेट पर पत्थर बांधे रहते। ये सब सोच सोच कर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप को बेबस समझने लगे। शादी के बाद बीवी शोहर के घर ना रहकर मायके में रहे, ये शोहर के लिए कभी भी अच्छी बात नहीं। दिल में बहुत सोचते, मगर फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की याद आते ही उन्हें हर वक्त अपने पास पाने के लिए दिल बेचैन हो उठता। नतीजे में हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दिल का संकोच छोड़ दिया और इरादा कर लिया कि किसी भी तरह वो अपनी बीवी को अपने घर ले आएंगे। आखिरकार हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी महबूब बीवी हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर आज़ादी से घर गृहस्थी करने के लिए एक घर किराए पर ले लिया। मगर दिल में उम्मीद का जाल बुनने के बावजूद बेहद शर्मीले हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर कह नहीं सके कि आपके जिगर के टुकड़े बेटी को आपके घर से मेरे किराए के छोटे से घर में ले जाऊंगा। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अपने घर लाने के मसले में हमेशा गहरी सोच में डूबे रहते थे। एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे भाई हज़रत अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भाई के दिल की बेचैनी देखकर समझ लिया। इसलिए एक दिन उन्होंने भाई से कहा, मेरी दिल की ख्वाहिश है कि आप अपनी बीवी को अपने घर ले आएं। भाई की बात सुनकर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त की बात कही। अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भाई की ऐसी बात सुनते ही हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर चले गए। अकील की ज़बानी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश की बात सुनकर हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुई। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सलाम करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आपके चचेरे भाई हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके जिगर के टुकड़े बेटी और उनकी बीवी हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अपने घर ले जाने की आरज़ू रखते हैं, मगर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बेहद शर्मीले हैं, इसलिए इस बारे में आपको बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़बान से ये बातें सुनकर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाज़िर होने को कहा। शर्मीले हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अदब से उनके सामने आए। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली,
کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں تمہاری بیوی فاطمہ کو اپنے گھر سے رخصت کر دوں؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بھی یہی عرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ درہم ان کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، بازار سے آٹا، پنیر، گھی وغیرہ خرید لاؤ۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے سامان خرید لائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے روٹی کے ساتھ پنیر، گھی وغیرہ ملا کر حیث نام کا ایک طرح کا کھانا تیار کیا اور حاضر سبھی کو کھلایا۔ ایک پیالے میں باقی بچا ہوا حیث بھر کر فرمایا، یہ تھوڑا سا میری بیٹی اور اس کے شوہر کے لیے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاضر کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں سونپ دیا اور فرمایا، اے علی، تمہارے لیے یہ ماں سے بچھڑی جگر کا ٹکڑا، آنکھ کی پتلی فاطمہ بھلائی کا ذریعہ بنے۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف مخاطب ہو کر جذبات بھری آواز میں فرمایا، اے فاطمہ، تمہارے شوہر میرے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر لحاظ سے تعریف کے قابل ہیں۔ اب تم دونوں کے بیچ میٹھا رشتہ قائم کر کے اپنے گھر جا کر رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور دعا لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلی گئی۔ اگلے دن صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے آنے کو کہا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آ کر حاضر ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر پانی چھڑک کر دعا کی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پاس بلایا۔ بے حد شرم سے جھکی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے آ کر حاضر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا، بیٹی، تم مبارک ہو، کبھی شوہر کے حکم کی نافرمانی یا غفلت مت کرنا، ان کے سکھ دکھ میں برابر کی شریک ہو کر ان کی خدمت میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا۔ بیٹی، یاد رکھنا، قیامت کے دن لوگوں میں جو لوگ دوزخ واسی ہوں گے ان میں زیادہ تر عورتیں ہوں گی، اور ان میں سے اکثر عورتیں وہ ہوں گی جنہوں نے شوہر کے حکم کی نافرمانی کی۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھ کر شوہر کا گھر کرنا اور کبھی کسی معاملے میں یا کسی چیز کے لیے شوہر پر دباؤ مت ڈالنا۔ میں جانتا ہوں کہ حضرت علی غریب ہے، مگر وہ پڑھا لکھا اور علم والا انسان ہے۔ وہ کبھی ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے تمہیں اس کے برتاؤ سے دل میں تکلیف ہو، اور سینکڑوں دکھوں تکلیفوں کے بیچ بھی وہ تمہارا ہنستا چہرہ دیکھ سکے۔ بیٹی، یاد رکھنا، اگر شوہر اپنی بیوی کا اداس چہرہ دیکھے تو جتنا دکھ ہوتا ہے اتنا دکھ اور کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ شوہر کے ساتھ ہر جگہ ادب سے ہنستے ہوئے بات کرنا۔ جس بیوی سے اس کا شوہر ناراض رہتا ہے اس بیوی سے اللہ تعالیٰ ناراض رہتے ہیں۔ ایسی نصیحت بھری باتیں کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ پیارے دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے اور اہم واقعات کے ساتھ دوسرا حصہ چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی اس ویڈیو کا دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوں گے۔